جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ کل رات تقریباً 125 طلباء جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا وہ بڑے ذوق شوق اور محبت عقیدت احترام کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ سے اکوڑا خٹک سے نکلے اور حضرت سے کی زیارت دعاؤں کے لیے اور اسناد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا۔ وہ عجیب سفر تھا۔ کہ ان میں جو جذبہ جو عقیدت اور جو جوش وہ چلنے سے پہلے صرف شیراں والا اس لیے آنا چاہتے تھے کہ وہ حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کو دیکھ سکے اور ان کی یہ محبت صرف قرآن کی محبت تھی، ان کی یہ محبت صرف قرآن کی محبت تھی۔ اور لمحہ بلمحہ رستے میں وہ فون پہ رابطے میں رہے اور ان کی آواز سے ان کے ولولے سے ایک نئی تازگی ملی۔ تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امتوں میں سے بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا، امتوں میں سے بہترین امت ہو جس کو نکالا گیا۔ یہ قرآن کی نسبت، یہ قرآن کی نسبت، ان کا یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ولولہ دیکھ کر مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ جب ادنا سے ادنا جنتی بھی جنت میں جائے گا، کم سے کم لیول کا جنتی
7 جنتیں ہیں، پھر عرش ہے، اس کے اوپر اللہ پاک کا تخت ہے۔ کم سے کم جنتی بھی جب جنت میں جائے گا اور اس کو ہر نعمت مل جائے گی، جو کچھ وہ سوچ رہا ہوگا ہر نعمت مل جائے گی، تو اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہیں راضی ہوگے اور کچھ چاہیے؟ وہ کہے گا یا اللہ جو سوچا تھا وہ مل گیا، جو دماغ میں آیا مل گیا، جو جہاں تک دیکھتا ہوں وہ میرا ہے، اور 2000 سال بھی یہ نعمتیں گنتا رہے گا تو یہ نعمتیں نہیں مجھ اور گن سکے گا۔ تو اللہ پاک کہیں گے تو بڑا سادہ ہے، ابھی تو اصل انعام نہیں ملا تجھے، ابھی تو اصل انعام نہیں ملا۔ اصل انعام کیا ہے کہ اللہ پاک اب خود قرآن مجید سنائیں گے، خود قرآن مجید سنائیں گے، خالق خود قرآن مجید سنائیں گے، تلاوت اللہ پاک خود کریں گے۔ کہا جائے گا اصل انعام تو تجھے ملا نہیں، ذوق شوق سب بڑھ جائے گا۔ جنت کے ذوق بھی فرق ہوتے ہیں، ہر انسان کا شوق اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ کسی کا انٹرسٹ میٹھے میں ہے تو اس کا انٹرسٹ میٹھے میں ہوگا، کسی کا انٹرسٹ تجارت میں ہے تو اس کی ساری توجہات تجارت پہ ہوں گی، جس کا انٹرسٹ سیاست میں ہے وہ سارا دن سیاسی باتوں کے اندر لذت محسوس کرے گا۔ ہر انسان کی لذت اور اپنی طرح کے لوگوں میں بیٹھنا وہ پسند کرتا ہے۔ تو جنتی تو یقیناً وہ ہوگا جس کو محبت قرآن سے ہوگی، جس کو محبت قرآن سے ہوگی۔ اب قرآن خود اللہ پاک اپنی زبان سے سنائے، اس کے علاوہ خود اللہ پاک سنائے، اور کیا چاہیے؟ تو پھر اللہ پاک کا کے لیے ایک سٹیج بنایا جائے گا، سٹیج بنایا جائے گا، اور پھر فرشتے کہیں گے یہاں پہ کون آگے بیٹھے گا کون پیچھے بیٹھے گا، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ کرسی پہ پہلے مؤذن صاحب بیٹھیں گے، پہلے قاری صاحب بیٹھیں گے، خلیفہ وقت بیٹھیں گے، بادشاہ بیٹھیں گے، کون بیٹھے گا؟ تو کرسیاں ان کی اس سٹیج کے قریب لگیں گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے جنہوں نے جتنا قرآن کو پڑھا ہے، جتنا پڑھایا ہے، اس کے مطابق چلے۔ آج امریکہ کا الیکشن ہوا ہے اور وہاں پہ نئے صدر کے لیے جو دعوت دی گئی ہے اس کے اندر قریب ترین چیئر کی بھی قیمت ہے، دوسری چیئر کی بھی قیمت ہے، پچھلے پویلین کی الگ قیمت ہے۔ تو ایک کل میں خبر پڑھ رہا تھا، رات کو یہ طلباء آئے، ان کا صرف جوش، ان کا صرف محبت، ان کی صرف عقیدت، کسی نے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، صرف یہ سنا ہے کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی تفسیر لکھی، اور جو ان کے استاذ نے پڑھائی ان کے والد، ان کے دادا استاذ نے حضرت لاہوری سے پڑھا۔ یہ علم اور نسبت قرآن کی، اور وہ شوق اور جذبہ، وہ گجرانوالہ پہنچے تب وہ بس ایسے تھے دیوانہ وار، یہ شیراں والا داخل ہوئے تو لوگ یہ بتانا شروع ہوئے کہ انہوں نے یہیں سے نعرے، اور کوئی ان کی کہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور وہ محبت کیا تھی؟ قرآن کی محبت، کہ ان کے دادا استاذ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ یہ قرآن کی نسبت دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اللہ پاک قرآن کا جب کہیں گے تو بڑا سادہ ہے، ابھی تو اصل نعمت نہیں ملی کہ میں خود تلاوت کروں گا قرآن کی، تو کس کی سیٹیں قریب لگیں گی؟ فرشتے جب تخت سجائیں گے اللہ پاک کا تو سیٹیں کن کی قریب لگیں گی؟ جن کی محبت، جنہوں نے قرآن زیادہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ قرآن کی نسبت ہے، یہ قرآن کی نسبت وہ نسبت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک عربی شاعر نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک پرندہ ایک شکاری نے پکڑ لیا، اردو کے اندر اس کا ترجمہ شاعر کی مراد جس کو کہتے ہیں نا شعر کے، شاعر کی شعر سے کیا مراد ہے، تو وہ شاعر کی مراد مطلب تشریح کہ ایک شکاری نے ایک پرندہ پکڑ لیا، چھوٹا بچہ پرندے کا شکار کیا اور چھوٹے بچے کو اس کو پکڑ کے پنجرے میں رکھ دیا۔ وہ جب پرندے نے آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا ایک طرف کپ کے اندر دانہ رکھا ہے، ایک طرف پانی رکھا ہے، اور چاروں طرف خوبصورت سا پنجرہ ہے۔ شعور میں جب وہ پرندہ پہنچا تو اس نے یہ گمان کر لیا کہ میری کائنات یہی ہے،
میری کائنات یہی ہے. وہ دانا لیتا، پانی لیتا، اپنے جھولے پہ بیٹھ جاتا، اٹھتا، دانا لیتا، پانی لیتا، اپنے جھولے پہ بیٹھ جاتا، مالک آتا، اس کو دیکھتا، وہ اسے پیار کرتا. اس نے سمجھ لیا کہ میری کائنات یہ ہے. اور آج کے مسلمان کو دیکھ کر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کی کائنات اسی پنجرے کے پرندے کی کیفیت میں ہے، جس نے اپنا انٹرسٹ کسی نے کسی چیز میں لگا لیا اور اس نے سمجھ لیا یہی دنیا میری کائنات، یہی دنیا میری کائنات. ایک دن اس شکاری کو خیال آیا کہ اس کو میں آزاد کر دوں، اس کو میں انعام دے دوں. تو شاعر اس کے بیچ میں لکھتا ہے کہ جب اس نے دروازہ کھولا، اسے اڑایا، تو وہ وہیں پہ بیٹھا رہا. اور شاعر اس کو اپنی زبان میں بیان کرتا ہے کہ پرندہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اڑ سکے، لیکن اس سے اڑا نہیں جاتا تھا. اسے یہی نہیں پتا تھا اس کی گلشن کہاں ہے، اس کا بسیرا کہاں ہے، اور وہ کہاں سے آیا ہے. وہ اڑنا چاہتا تھا، اڑ نہیں سکتا تھا، جانا چاہتا تھا، جا نہیں سکتا. اس نے کہا مجھے یہیں پہ رہنے دو. آج کے مسلمان کی کیفیت قرآن سے دوری کے نتیجے میں صرف یہی ہے. چاہتا جنت ہے. اور کسی نے لکھا نا، مسلمان بھی عجیب ہے، دفن مدینہ میں ہونا چاہتا ہے، جنت البقیع میں ہونا چاہتا ہے، چاہتا جنت ہے، لیکن اعمال ایسے ہیں کہ خود بخود ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا قرآن کی نسبت کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 الف شہر. اللہ اکبر. سب سے بہترین رات، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا. سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. قرآن اس میں نازل ہوا. 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کم و بیش تشریف لائے. سب کے سردار کون ہے؟ سرور کائنات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ قرآن ان پر آیا. بے تحاشا فرشتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں فرشتے ہیں. سب سے افضل فرشتہ کون؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ وہ قرآن کا پیغام وہی اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے. یہ قرآن کی نسبت. ہزاروں طالب علم ہوں گے، ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں، ہزاروں پڑھانے والے ہیں. سب سے بہترین پڑھنے والے کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. پڑھانے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، سب سے بہترین کون؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. اللہ اکبر. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی نسبت ہے. ہزاروں امتیں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس، سیدنا نوح 2000 برس، سیدنا نوح علیہ السلام کی 1000 برس، کسی کی 200 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال. اللہ اکبر. ان کی امتیں کتنی ہیں؟ کتنے اربوں کھربوں انسان ہیں. آج دنیا کے اندر 6 ارب انسان. کون سی امت بہترین؟ فرمایا امت محمد رسول اللہ کنتم خیر امت. بہترین، سب سے بڑی امت. کیوں؟ کیونکہ نسبت قرآن کی ہے. اب اس میں زہد، اس میں کون؟ اللہ اکبر. کیونکہ قرآن اس امت کو ملا. یہ قرآن کی نسبت ہے، یہ قرآن کی نسبت ہے. لیکن اس نسبت کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کیفیت اس پنجرے کے پرندے کی کیفیت جیسی ہے، جس نے اسی دنیا کی دانا چگنا، کھانا کھانا اور مر جانا، اسی کو کائنات بنا لیا، اسی کو کائنات بنا لیا. بزرگان محترم، اللہ اکبر قرآن کبیر. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خوبصورتی میں، جن کے سحر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، جن کے سحر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہ دنیا اسی کا نام ہے، یہ دنیا اسی کا نام ہے.
ہم اس کے سحر میں مبتلا ہیں. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ رومانٹک ناول ہے، یہ قرآن جو داستان سنا رہا ہے، ہم نے سن لیا کہ شاید یہ کوئی خیالاتی چیز ہے. فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں خیال نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں قرآن نے بس ایسے ہی بات کر دی ہو. یہ قرآن کہہ رہے اللہ کے الفاظ ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ یہ اور ناولوں کی طرح معاذ اللہ ناول ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا ایک حقب ہے. ایک حقب ہے. ایک حقب کا مطلب کیا ہے؟ 70 سال جہنم کے اندر غوطے کھانا. ایک نماز چھوڑنے کی سزا. فجر کے وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آواز صدائیں آ رہی ہوتی ہیں روز، لیکن ہم وہ بستر سے نکلنا، وہ گرم بستر سے ٹھنڈے موسم میں نکل کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ہم اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں کہ شاید یہ ایسی ہی بات ہو، شاید یہ ایسے ہی بات ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو قرآن نے کہا کہ ایک نماز چھوڑنے کی سزا ایک حقب ہے. 70 سال جہنم کے اندر غوطہ کھا. ایک سال، 70 سالوں میں سے ہر سال 12 مہینے، ہر مہینہ 30 دن، اور ہر دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. تو جہاں اپنا مقام سمجھنے کی بات ہے، قرآن نے جو انبیاء کو مقام دیا وہی مقام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہ علماء کو دیا، اور وہی الفاظ استعمال کیے جو الفاظ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، وہ اس امت کے لیے استعمال کیے. جو سیدنا یوسف اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے الفاظ قرآن نے استعمال کیے، وہ اس امت کے لیے استعمال کیے. تو جہاں مقام بڑا ہوتا ہے، جب مقام بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. تو امتوں میں سے بہترین امت ہونے کے لیے ذمہ داری بھی بڑی، ذمہ داری بھی بڑی. تو یہ قرآن کی نسبت، یہ قرآن کی نسبت، یہ قرآن کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے. پڑھنے والا بہترین، پڑھانے والا بہترین، جس امت پہ آیا وہ امت بہترین، جس نبی پہ آئی وہ نبی امت تمام انبیاء کا سردار، جس رات میں آئی وہ رات سب سے بہترین، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب سے بہترین. اللہ اکبر کبیرہ. اور ادنا سے ادنا جنتی کے بھی جب سارے انعامات مل جائیں تو آخر میں وہ اللہ پاک جب کہیں گے تو وہ سب پھر کیسے کیسے کرسیاں لگیں گی اللہ پاک کے قریب، سٹیج کے قریب. آج ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ سٹیج کے قریب جہاں پہ جائیں، وزیر اعظم کے قریب، منسٹر کے قریب، اس پارٹی کے ہوسٹ کے قریب. تو جنت کا میزبان اللہ اکبر، اللہ پاک جب خود تلاوت کر رہے ہوں گے اور لوگ سننا چاہتے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے کرسیاں کیسے لگائیں، پہلی صف کے اندر کون بیٹھے، دوسری صف میں کون. تو جس نے قرآن پڑھا، آج ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن کے پیغام کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید پڑھانے والا، قرآن مجید کے فلسفے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا. آج شاید قرآن مجید کو ہم نے مرنے کے بعد کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری تباہی اور بربادی سامنے نظر آتی ہے ہر دن. یہ سامنے ہمارے عطا محمد دھوبی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بچے یہیں پہ ہوں گے. تو حضرت دامت برکاتہم العالیہ یہاں پہ جمعہ پڑھاتے، یہ ممبر اس طرف، ادھر جمعہ پڑھاتے. تو ایک دن حضرت مولانا ظریف صاحب، حضرت تشریف نہیں ہوتے فرما ہوتے تھے، تو فیصل آباد کے مولانا ظریف صاحب جمعہ پڑھانے آئے. تو بڑی لمبی انہوں نے دعا کرائی. حضرت کی دعا بڑی مختصر ہوتی ہے، حضرت کی دعا بڑی مختصر ہوتی ہے. مولانا ظریف صاحب نے بڑی لمبی دعا کرائی.
تو میں باہر نکلا، ادھر ہمارا جالی کا دروازہ تھا، یہاں سے باہر نکلا تو وہاں پہ ہمارے حضرت کو ایک گارڈ ملا ہوا تھا، اس کا نام بشیر تھا. تو سامنے پھٹے کے اوپر، وہ پھٹا شاید ابھی بھی ہے، پھٹے پہ بیٹھ کے نا دعا مانگ رہا. ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ تھک جاتا پھر اوپر. تو میں نکلا تو کہتا یہاں پہ ہر بندہ ہی حضرت بننے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ اس نے اپنی محبت اور اظہار تھا، اپنی محبت اور اظہار تھا. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے کہنے لگا حضرت لاہوری جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، حضرت امام الہدیٰ جو بھی ہو حضرت لاہوری جیسے نہیں ہو سکتے، حضرت امام الہدیٰ جیسا حضرت نہیں ہو سکتے، نہ آپ حضرت جیسے ہو سکتے ہیں. تو مجھے خیال تب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں حضرت جیسا کیسے نہیں ہو سکتا، یا حضرت ہمارے، کیونکہ میرے والد ہیں، میرے لیے تو سب کچھ وہی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آج جا کے مجھے سمجھ میں آتی ہے. قرآن ہم ہر جمعے والے دن ثم الذین یلونہم یلونہم، ہر گزرا ہوا دن آنے والے دن سے ابتر ہی ہے. ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ فلسفہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. نہ پہلے لوگ، نہ عمریں 1000 سال ہیں، نہ یہ معاملات 1000 سال ہیں، نہ وہ عمریں بھی کم ہے، وہ اخلاص بھی کم ہے، وہ اخلاق بھی کم ہے، وہ درجہ وہ ترجیح بھی وہ کم ہے، سب کچھ کم ہے. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم نے جس طرح سے اپنی زندگی کو قرآن کو مرنے کے بعد کے لیے رکھ لیا ہے. جس دن مرتا ہے کوئی انسان تو غسل دینے کے لیے فوراً ہمیں یاد آ جاتا ہے قرآن کی یہ بات ہے، پھر فوراً یاد آ جاتا ہے آخری سفر ہے تو اس کو تو قرآن کے مطابق کرو. اگر یہ زندگی ہم صحیح طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، جتنی تکلیفیں، جتنی برائیاں ہم برداشت کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن کو زندگی میں اپنا لیں تو نہ کوئی کسی کا حق کھائے گا، نہ کوئی کسی سے مجروح ہوگا، نہ کسی کے جذبات کسی سے مجروح ہوں گے. اللہ ہمیں قرآن کے مطابق، ہم ایمان والی موت مانگتے ہیں، ایمان والی موت اللہ کے فضل سے ملے گی جب ہم ایمان والی زندگی کی تمنا کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور قرآن کو اپنا نصب العین بنانے کی دنیا اور آخرت کو اللہ پاک ہمارے لیے فضل کے معاملات فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح الصدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب وسيدة رقية وسيدة أم كلثوم وسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انعم الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم أكبر والله يعلم ما تصنعون. مردوں کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ ٹخنوں سے شلواریں پجامے پتلونیں بلند ہوں، تو اپنے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں اور قدم سے قدم ملا کر صفوں کو درست فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو، ہر نافرمانی کو اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. یا اللہ ہم خطا کار سیاہ کار اپنے ایک ایک نافرمانی پہ شرمندہ ہیں. میرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ایمان والی زندگی خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. یا اللہ قبر کے اندھیاروں سے، سانپوں سے، بچھوؤں سے، عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پاک پل صراط کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے. اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا آپ کی ذات ہے. آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے. اللہ میرا جو بہن بھائی جس آزمائش میں، جس مشکل میں، اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے. اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. یا اللہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ عنایت فرما دیجئے. یا اللہ آپ کے انعامات احسانات بے تحاشا. یا اللہ ہر دم شکر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ نہ شکری والی زندگی سے، یا اللہ نہ شکری والے کلمات سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ شیطان کے مکر فریب سے اللہ ہمیں اور ہمارے نسلوں کو محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے. الہی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، یا اللہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے. میرے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا اللہ آپس میں یا اللہ ایک دوسرے کے لیے سکون، راحت، اطمینان کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ جو بے اولاد ہے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ با ادب نیک فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جتنے ہمارے بڑے اکابرین ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، جتنے ہمارے خاندان کے بڑے ہیں یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ جو حیات ہیں اللہ ان کے ادب کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ خدمت کر کے جنت کمانے والا بنا دیجئے. یا اللہ بڑوں کی بے ادبی سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک، یا اللہ پاک آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے. یا اللہ حادثاتی موت سے بچا لیجئے. یا اللہ پاک حادثاتی موت سے بچا لیجئے. اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. میرے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت کاملہ، شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جتنے مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے. یا اللہ اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. معذوری والی، محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی شان کے مطابق رزق حلال طیب نصیب فرما دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔